احترام عزیزوں دوستوں بزرگوں، بڑے خوش قسمت لوگ آپ جو اللہ جل شانہ کے گھر بیٹھ کے اس کا اور اس کے پیارے حبیب نبی کا ذکر سنیں اور سنیں۔ دوستوں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اسی اللہ جل شانہ کے گھر بیٹھے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب تک آدمی اللہ کے گھر بیٹھا رہتا ہے، اپنے گھر واپس نہیں جاتا، اس وقت تک وہ آدمی اللہ کا مہمان۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی سعادت ہے، اسی اللہ کے مہمان ہے یاد رکھنا۔ عام لوگ کی گل نہیں کر رہے بلکہ فرمایا ایسے مہمان جنہوں نے اللہ خود اپنا دیدار کرائے۔ سبحان اللہ! یعنی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ مسجد سے بیٹھتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، جب تک مسجد سے رہتے ہیں اس وقت تک وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جب تک دو دوست اللہ کی رضا کی خاطر کٹھے مل بیٹھے ہیں، جب تک وہ کٹھے رہتے ہیں اس وقت تک وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی خوشی کی گل ہے، کتنی سعادت کی بات ہے، کتنا کرم رب کا۔ اللہ کے گھر بھی بیٹھے ہیں، آپس پیر پائی بھی بیٹھے۔ سبحان اللہ! یعنی دو بندے جڑے اللہ کی رضا کی خاطر، جی اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہو، اللہ کی رضا واسطے آئے ہو، کوئی غرض و غایت دنیاوی غرض و غایت نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، اللہ کی رضا واسطے اسی مل بیٹھے ہیں۔ اور الحمدللہ علماء کرام کا دیدار بھی ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور سید زادے نے الحمدللہ انہوں کا بھی دیدار ہو رہا ہے، فقراء کا دیدار ہو رہا ہے، درویشاں کا دیدار، بلکہ حدیث پاک میں جڑا مسجد آتا ہے اللہ کے گھر میں جڑا آ جاتا ہے وہ دیدار دے قابل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ دیدار دے قابل ظاہری نفی جڑے ایک دوسرے کا دیدار کرتے ہیں۔ ان سید دا، مولوی دا، پیر دا، بڑے امیر غریب کا نام نہیں، بلکہ جڑے بھی مسجد آ گئے وہ اللہ کی رضا واسطے ایک دوسرے کا دیدار کرتے ہیں۔ حدیث قدسی اللہ خود فرماتا ہے میں انہاں لوگاں نال پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! دوستو ساڈا میرے بیٹھن کا جو مقصد قبلہ قاری صاحب فرما رہے سن کہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اس کی شان اتنی زیادہ ہے، حدیث قدسی میں بیان فرمایا گیا ہے اس محفل واسطے فرشتے میں آوازاں منگن، اس محفل واسطے فرشتے میں بلاتے ہیں کہ اے فرشتو آ جاؤ، جس مقصد واسطے دنیا کے سانوں مولا نے بھیجا سی کہ ایسی محفل میں تلاش کرو جس جگہ پہ میرا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ! وہ فرشتے دوسرے فرشتے میں آواز دیندے ہیں، سمجھ لگی؟ جی ایسی بات برکت محفل ہے کسی اور جگہ تے فرشتیاں دی گارنٹی نہیں ہے کہ تواڈے ولیمے تے بھی ہون، تواڈی مہندی بھی راج کوئی سن دے گا، مدرسے چلے جان، خانقاہ چلے جان، گارنٹی نہیں، لیکن اس محفل کی گارنٹی کریم آقا نے خود فرمائی۔ سبحان اللہ! جس جگہ تے اللہ کے ذکر کی محفل سجی ہوئے اس جگہ تے فرشتے پہنچتے ہیں اور پہنچ کے دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، اے پیارے فرشتوں ساڈے دوستو آ جاؤ، جس مقصد واسطے مولا نے سانو دنیا سے بھیجا تھی وہ مقصد حل ہو گیا، محفل مل گئی۔ تو دوستو یقیناً اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا 20 لاکھ بریاں محفلوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ! 20 لاکھ بریاں محفلوں کا، یقیناً جدوں بھی ایسا پروگرام ہوگا جس جگہ تے بھی ہو، جس جگہ تے میرے کریم آقا کا میلاد پڑھیا جائے، جس جگہ تے اللہ کے ذکر کی محفل ہوگی، کوئی بلاوے تامی نہ بلائے خود ہی چل جائے گا تاکہ پچھلے جتنے گناہ نے دنیا بریاں محفلوں سے اٹینڈ کی ہیں انہوں کا کفارہ ہو۔ سبحان اللہ! یعنی وہ ختم ہو جائیں فارغ مراسمے نے انہوں کا جو پہلے محفلوں کا ساڑھے سر کے وزن سی، گناہوں کا وزن سی، وہ سارے کا سارا اللہ ضائع فرما اس محفل کی برکت نہ، اور اپنے بچیاں لے گیا کرو، دوستوں لے گیا کرو، نہ جانے کس وقت انسان کے ساتھ زندگی کا ساتھ، اس زندگی کا ساتھ، اس باڈی کا ساتھ چھوڑ جان،
ہوئے کم از کم انسان صاف ستھرا تے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو. یعنی اتنا بڑا فائدہ ہے. مت سوچو کہ کسی انسان کو پتہ ہے میں کدوں مرنا ہے یا میرے کو اتنا ٹائم نہیں. یعنی سب تو بڑا دنیا اگر کسی نے دھوکا جائے تو کہ ہر بندہ سمجھا کہ نہیں میں بوڑھا ہوا گا, پھر میرے بیماری لگے گی, پھر میرے کرونا ہوئے گا, پھر میرے بیاہ ہوئے گا. نہیں نہیں نہیں, اپنی اکھاں نال بچے جمدے بھی مرے ویکھے, 2-2 سال دے ہو کے مرے ویکھے, 10-10 سال دے بچے مرد دنیا تو ویکھے. اینج نوجوان جنہوں نے کوئی دنیا کی بیماری نہیں وہ بھی اپنی اکھاں دے نال جاندے دنیا تو دیکھے. سن رہے ہو؟ مرد بھی مردے دیکھے نے, عورتیں بھی مردے دیکھے نے, بچے بھی مردے دیکھے نے, امیر بھی دیکھے نے, غریب بھی دیکھے نے, بیمار بھی دیکھے نے, تندرست بھی دیکھے نے. تو یقیناً رب کعبہ کی قسم جب بندہ دنیا تو چلا جائے گا وہ تمنا کرے گا کہ کاش ایک دفعہ میں سبحان اللہ کہتا اجر ملے, سبحان اللہ, کاش میں سجدہ کرنا ٹائم مل جائے. پھر وہ ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ کہنے کا ٹائم نہیں ہوگا, سجدہ کرنا ٹائم نہیں ہوئے گا, نماز پڑھنا ٹائم نہیں ہوئے گا. آج ہے فرصت تمہیں کر لو عبادت ایسی, کیونکہ نہر زندگی ہر دم نہ جاری ہو. حقیقت ہے آج اسی سانو فری موقع ہے. سمجھے اج ساہ بھی نے تے کھلے راہ بھی, اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے. حقیقت ہے آج سارے کو موقع ہے کہ جتنی خدا کی بات کی جائے زیادہ تو زیادہ عبادت کرو. اور سب تو بڑی عبادت وہ اللہ کا ذکر ہے, سب تو بڑی عبادت وہ نماز ہے, سب تو بڑی عبادت وہ اللہ والا کی صحبت ہے, اللہ کی محبت ہے. ذہن چرا کے چل گیا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی چھٹی نہیں کرو گے, بلکہ اپنے دوستوں بلاؤ گے کہ واقعی یار اللہ آج اسی بیٹھے ہیں اگلی محفل نہ ہوئی, آج اسی ہاں شاید اگلے سال 8 دن تے نہ دن کر دینا. اس واسطے جو قبلہ نے فرمایا کہ ساڈے گزشتہ نے ساری زندگی اللہ کے ذکر کی تبلیغ کی. اللہ کا ذکر یاد رکھو, ہر دم کرنا مطلب یہ نہیں کہ ہر دم اللہ اللہ اللہ. یہ ذکر ہے ہی ہے, اس میں زیادہ ذکر تو ہے ہی اللہ کا, لیکن یاد رکھو اے بھی اللہ کا ذکر ہے. تسی خاموش بیٹھے ہو یہی سوچ رہے ہو کہ ساڈے مرشد نے اج آنا ہے, اج 24 تاریخ ہے. اگر سارا دن یہ سوچے میں مسجد بیٹھ کے نہ سارا دن تھوڑا ذکر, اگر یہ سوچے کہ آج ساڑھے مرشد کریم نے آنا ہے, ساڑھے پیر پائیاں نے آنا ہے, اسی فلانی مسجد جا کے ذکر دی محفل میں جانا ہے, اسی قبلہ انجم صاحب دا دیدار کرنا ہے, انہوں دا کلام سننا ہے, رب کعبہ دی قسم یہ سوچ بھی انسان دا سارا دن دا ذکر لکھا جائے. عالم اللہ اللہ کرے یا نہ کرے, عالم اللہ 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 سر مارے نہ مارے, عالم دا مسائل تے ریسرچ کرنا, عالم دا مسئلے ڈھونڈنا, مسئلے تے خیال رکھنا. سمجھ لگا جی جی کچھ آج ڈرے ڈرے بیٹھے نہیں کرونا تو آج نہیں کچھ کوئی نہ پریشان نہیں بیٹھے. اللہ نے پیر کے سامنے بڑے اچھے دیتے, جنہوں نے انہیں تک پریشانی ہو سکتی بہت اچھے نے سارے بزرگ الحمدللہ ہر موقع سے ہر طرح کی مدد کرتے ہیں. اس واسطے پریشان ہو تو مہینے بعد آتے میرے تہاروں پروگرام ہر بھی اصل میں کھڑ بڑی پروگرام کر رہے ہیں کہ اللہ شاہ صاحب پتر میرے نام, پروفیسر ادریس صاحب میرے نام, اس کے بعد گجرانے اصل پروگرام ہو رہے ہیں, پرسوں اصل کھڑے پروگرام ہو رہے ہیں, ستیانے پروگرام کوئی دن نہیں نال ہی مان. صبح بھی میرا پروگرام, پرسوں پھر میرا پروگرام, چوتھ دن پروگرام, کوئی دن نہیں خالی. اس واسطے ٹھنڈا جا منہ لے کے نہ آیا کرو, جی خوش رہا کرو. اے مسئلے نے, مسئلے دے حل نے, مسئلے دے حل نے. اگر ایک بندہ کہتا میرے کو اللہ اللہ نہیں کیتا جاتا, ہر ویلے میرے مسئلہ نہیں میرے کو ہر ویلے رب یاد رہتا, تو اپنی سوچ بہتر کر لو, اپنی سوچ میں اس جگہ تے لے آؤ کہ جو میں سوچنا ہے کہ میں بہتر ہی سوچنا ہے, میں اپنی سوچ میں بہتر ہی سوچ پیدا کرنی ہے کہ میں سوچنا. عالم دا میں جو عرض کر رہا سی تو لازمی نہیں کہ عالم اللہ اللہ کرتا رہے, عالم دا مسئلے تے غور کرنا, مسائل کو ڈھونڈنا اور مسائل تے توجہ کرنی, چاہے وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہے, چاہے اکھاں بند کر کے بیٹھا ہے, چاہے وہ سو رہا ہے, اگر
دا سارا وقت ہی اللہ دے ذکر چ گزرا. سبحان اللہ. مقصد یہی ہے. آج اسی سوچ رہے ہیں سارا دن سوچا کہ روزے کس طرح گزرن گے, کس طرح کا نظام چلے گا, کنے بجے افطاری کا ٹائم ہے, کنے بجے ساری کا ٹائم ہے, روزے چ کرنا کی ہے. اور رب کعبہ دی قسم یہ بھی سوچ بھی تہاڈی اللہ دا سبحان اللہ. روزے چ صدقہ خیرات کرنا ہے, تسبیح و تراویح پڑھنی, اللہ کا ذکر کرنا ہے. اگر آج تو سوچنا شروع کرتا تو یقیناً حدیث پا کے میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا, میرے نبی نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور وہ نماز ادا کر کے اس کے دل کے زور کی نماز کا ایک فکر لگ جاتا ہے, فکر لگ جاتا ہے, اگر اس دوران دنیا تو چلا جاتا ہے اور وہ کل قیامت کے دن شہیدان میں پایا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بندہ فجر کی پڑھتا ہے سمجھ لگ رہی ہے بھی اللہ کا ذکر ہے. اگر کوئی بندہ فجر کی پڑھ کے زور کا انتظار رکھتا ہے کہ یار میرے کو ٹائم کی پرابلم نہ بن جائے, میرے کو کیا پیچھے نہ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہ بن جائے, جماعت مس نہ ہو جائے, اگر ان کی یہی سوچ ہے زور تک, میرے نبی نے فرمایا جب زور کی نماز ادا کرے گا فجر تو لے کے زور تک کتنے بھی گناہ اللہ سارے معاف. اثر کی فکر کر کے اثر تک اگر دوران اس وقت یا دوران ٹائم زور کو اثر کے دوران اگر فوت ہوتا ہے, حضور نے فرمایا کل شہیدان اٹھایا جائے گا, وہ شہید فوت ہوا ہے. اور فرمایا اگلی بات اگر وہ دنیا جو اثر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تو لے کے زور تو لے کے اثر تک جتنے بھی جو گناہ ہو گئے نا اللہ اس نماز سے صدقے بھی معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں وہ ذکر وچ اور کس وچ ہے ذکر وچ. ذکر کے میرے نبی نے فرمایا ہے حقیقت ہے کہ جس بندے نو ہر وقت یہی کیا رہتا ہے, یہی کیا رہتا ہے کہ میں مسجد جانا ہے, میں مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہے, میں اے خیال رکھنا ہے, میں اے خیال رکھنا ہے. حضور دی حدیث ہے اس بندے دے کامل ایمان ہون دی گارنٹی دے. سبحان اللہ. نہ زکات دا لکھیا نہ نماز دا لکھیا نہ اور کوئی نہیں, جڑا بندہ کلا مسجد نال پیار کرے, سبحان اللہ, مسجد دی ہر چیز دا خیال رکھتا ہے, اون دے ایمان دی گارنٹی دے دو. تے جڑا بندہ اپنے مرشد نال پیار کرتا ہے سبحان اللہ اعلی مومن یاد رکھ لے. تو حقیقت ہے نماز روزہ اے حقیقت ہے, اے عبادت نہیں, اے عبادت دے جز نے. نماز بہت بڑی عبادت کی بڑی عبادت ہے لیکن مکمل عبادت نہیں. عبادت دا ایک حصہ ہے, عبادت دا ایک حصہ ہے. باتیں بہت زیادہ نے, نماز عبادت کا ایک حصہ ہے, جز ہے. روزہ ایک پوری عبادت نہیں, روزہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. حج پوری عبادت نہیں, حج بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اور زکوٰۃ بھی پوری عبادت نہیں بلکہ وہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے. میرے نبی نے فرمایا سننا ذرا غور, میرے کریم آقا نے فرمایا 4 بندے ایسے جنہیں ہوتے اللہ تبارک تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں بھی نظر رحمت فرمائے گا, کل قیامت اور نظر رحمت. سبحان اللہ. اور فرمایا جس ہوتے اللہ کی نظر رحمت ڈر جائے, ایک بار نظر دن تک لے مولا نظر رحمت نال ویکھ لے, حدیث پاک لکھا اس بندے نے 70 کبیرہ گناہ چل کے راحت ہو جائے. سبحان اللہ. فرمایا اے بھی عبادت, عبادت نماز بھی عبادت ہے, جو میں بول رہا ہوں اے بھی عبادت ہے, تسی سن رہے ہو اے بھی عبادت ہے, جو میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں اے بھی عبادت ہے, تسی اپنے دماغ میں ڈالو اے بھی عبادت ہے. لیکن عبادت ہے جز نے. کریم آ کر فرمایا کہ پہلا بندہ کیڑا ہے, انہاں کہ پہلا بندہ دکاندار ہے. کیڑا دکاندار. اللہ نظر رحمت کرتا ہے, پہلا بندہ دکاندار ہے. پہلا بندہ کہنا دکاندار. اڑے دکاندار دو کننا والا نہیں, آ دکاندار جڑے سودا ویچتے, کس دا سٹور ہے, میڈیکل سٹور ہے, کس دا جنرل سٹور ہے, ہارڈ ویئر دا سٹور ہے, جتنے بھی سٹور نے, اتنیاں بھی دکانیں, سمجھ لو نا. حضور نے فرمایا اے بھی عبادت ہے, اللہ انہاں تے نظر رحمت کرتا ہے. اس بندے تے پہلا بندہ کیڑا ہے, دکاندار. جڑا دکاندار ہے, دکاندار کس کی کام کرے گا تو اللہ نظر رحمت کرے گا. تو میرے نبی نے فرمایا دکاندار نے سودا گاہک کو بیچیا, گاہک نے خریدیا, سودا بیچیا, دکاندار نے بیچیا, گاہک نے خرید لیا. حضور نے فرمایا چند دن بعد اس گاہک کو سودا پسند نہیں آیا, کاروبار میں پسند نہیں آیا, کوئی ایسا مسئلہ بنیا, کوئی پرابلم بنی, سودا پسند نہیں آیا, وہ دکاندار کے کول آیا.
दुकानदार कौन लाया आके अर्ज करता है ए सौदा सानू पसंद नहीं आया लिहाजा इन्हू वापस करता जाए। हजूर दा फरमाने आली शान उस दुकानदार ने सौदा वापस ले लिया लेकिन मत्थे दे वट पाया नहीं, परेशानी की नहीं, बल्कि बड़ी मुहब्बत ना दुकानदार खुश सलूबी ना खुश तरीके ना खुश शक्ल दे ना उसने ये क्या कि जा इस सौदे दे पैसे वापस लेना या इन्हें मुतबादल कोई चीज नहीं, परेशानी का इजहार किया नहीं सुनते हो आज दुकाना ते की लिखा है खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं हो सदके जाओ। ऐ है मुसलमान रोजा रख के गिरट है, ऐ मुसलमान नमाज़ा पढ़ता है पगड़ा बने मेरे तरह बड़ा सारा दिल दे विचों नबी दा फरमान कह रहा है, मैं नाम की गल नहीं कर रहा और मेरे हर उनका मामूल है, मैं गलत कर कितने जावांगा। आज इतना मीडिया का दौर है अजीब मामला कि इंसान जिस तरह बंदा वलीमे ते बैठा हो किसी दावत बैठा हो मेजबान मेहमान उत्ते बैठा हो की खांदा पे बोलो तो सही ओ मेहमान खा कुछ नहीं सकता फिर मैं तुहानू समझ नहीं लगी कि मेहमान नू खिलाना उनके सामने हाथ रख के साइड ते हो जाए वो अपनी मर्जी करे बोलो तो सही वलीमे ते सद लिया वलीमे ते सब नू बुला लिया नाल एडी बड़ी मूवी वाला बंदा उन्हें तो खिला वो गरीब की खाएगा बोलो तो सही यार उसने चुप करके होया नहीं तुहानू तो उत्थे भी शर्म नहीं आउंदी मैनूं पता है जो मर्जी का भाई पैसे देने जिन्नियां मर्जी फोटोआं ला ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ नहीं मैं गल कर रहा बुला के फिर ऐसा नहीं गल की समझ लगी जो मैं अर्ज कर रहा ए नमाज़ा रोजे की चीज का नाम है समझे फरमाया पूरी तरीकत खिदमत खलक का नाम है सुभान अल्लाह और खिदमत खलक सारी दी सारी अल्लाह की इबादत है सुभान अल्लाह आल टू आल अगर सच्चे दिल में देखो कितना बड़ा नुक्ता तुहानू पेश कर दिता है समझ आवे या ना आवे आज दुकानदार बैठे मेरे को सारे दोस्त आए और लेकिन यह मसला कभी मेंबर से सुनोगे नहीं वजह की मसला इस साइड तेरा इरादा ही नहीं असी दुनिया को कोई मटीरियल देना ही नहीं उन्होंने नेक रस्ते से लाना लोग दीन तो नफरत करना पे इस वजह कि दीन के लोगों को रास्ता नहीं मिलता एक तो दूसरा मसला याद नहीं वरना याद रखो जो फरमा रहे सन अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे आलिम को बैठो किस तरह पता चले कि असी जिक्र सिखण आया सानू किस तरह पता लगे वली है या नहीं वली मुर्शद है कामिल है या नाकस है तो हुजूर ने फरमाया जिस आदमी को बैठ अल्लाह याद आना शुरू हो जाए जिस आदमी को बैठ के सुकून आना शुरू हो जाए जिस आदमी को बैठ के नफा होना शुरू हो जाए समझ लो वली है दीन दा भी ते दुनिया दा ऐसे कि दीन का फायदा हो रहा है दुनिया का पट्टा पै रहा है और दुनिया का फायदा हो रहा है दीन उचाट हो गया नहीं मेरे करीम कहना जिस आलम को बैठ के दीन दुनिया का नफा शुरू हो जाए सुकून हो जाए कल्ब में इत्मीनान हो जाए तसल्ली हो जाए तो समझ लो अल्लाह का वली है अल्लाह का वली है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद कामिल असी कोशिश करते थे कि सानू मौका मिले ना को बैठ मौका मिले इन्ने परेशान दुनिया आती सी इतने गमज़दा लोग आते सन जो ही मेरे किबला को बैठते सी बागो बाग खुद कह रहे हैं कि मैं उन्होंने जिक्र कल्बी की नेमत के बारे में से है तो डॉक्टर साहब खुद खुश हो गए सुन रहे हो खुद खुश यानी हकीकत खुश हो गए और साढ़े को हज़ार मेरे को तकरीबन 5-6 दिन पहले एक आदमी भी आने का मैं काफरा तो बड़ा काफरा ऐ अल्फाज ने कहता मैं काफरा तो भी बड़ा काफर मैं छोटा या काफर नहीं क्या मेरी सलाह हो सकती है मैं कहा हो सकती क्या मैं मुसलमान दोबारा हो सकना मैं कहा हो सकता है अल्लाह तक करे मैं कहा थोड़ी देर चल मेरे किबला में रोज़े मुबारक से चला जा फिर वापस आ जाए फिर तेरा मसला हल कर देंगे वही जरा काफिर कहना सी तौबा तौबा कर यकीनन बैत हो गया बेगम कोट का मुंडा दुबई जो है बैत हो गया तौबा करके गया कलमे पढ़ के गया और तौबा तौबा करके मैं इतनी बुरी जिंदगी गुजारी जेल दुबई कि मैनू उन्होंने मौलवियों ने काफिर करके रखा मैनू नबी के खिलाफ रब के खिलाफ दीन के खिलाफ कुरान के खिलाफ इतना मटीरियल मैंने देता कि मैं अपनी दिली तौर पर पाकिस्तान आज में बदल गया मैं चोटी तक काफिर कर लेकिन जो ये सो बचाया
رب کعبہ دی قسم اس نے رنگ لگ گیا. آج بھی میرے کو سید آئے فیصلہ آباد اور سارے سید پورے بیلن پڑھ کے آج دی گل اج دی اور الحمدللہ تعالی شوکت صاحب نے پوچھو کہ یقیناً وہ سید اعلیٰ خاندان دے جو ہی دربار شدہ ہے آگے کوئی رڑ گیا کہ جو ہی دربار دے ہیں سن سکون ہو سبحان اللہ اور ساڑھے بڑے نے کیسے جتے سکون ہوگی اتھے اللہ کریے بیت ہو گئے پورا خاندان ہے آج کی اللہ نے کرنی. تو میں عرض کر رہا سی کہ جس انسان کو بیٹھ کے نفع ہی نہیں, نہ دین دا نفع ہے نہ دنیا دا نفع ہے. کیوں آج کوئی بندہ مخلص نہیں ہے, کوئی عالم مخلص الا ماشاءاللہ, کوئی عالم مخلص نہیں. ہر مولوی, ہر پیر, ہر درویش ایک لالچ کے چکر پہ. تو نبی پاک نے کی فرمایا؟ حضرت لقمان فرما رہے ہیں, حضرت لقمان فرما رہے ہیں آپ کے قول ہے جو قول ہے, فرمایا 3 بندے ایسے ہیں اگر دنیا کے گناہ نہ بھی کریں اللہ پھر انہوں تو ناراض ہے. 3 بندے ایسے ہیں اگر دنیا کے گناہ نہ بھی کریں چپ کر گئے ہو ایسا نہیں گل میں بند کر دینا. میں گل سیکھ کے جاؤ, یاد کر کے جاؤ اور ان گلوں اپنے پوری زندگی اپنے پلے نہ بن کے رکھنا. اللہ کی قسم ہر موڑ تے تانوں کام دے گا, ہر موڑ تے, ہر مولوی نو, ہر درویش نو, ہر فقیر نو, ہر سید زادے میں گلاں کر کے رکھ لو. گلاں تے پہلیاں گلاں نے میریاں گلاں تے نہیں. لقمان میرے دور تے نہیں آیا, میں لقمان دے کول جا کے تے نہیں پڑھیا. حضرت لقمان بہت دیر تے پہلے ہوئے. آپ فرماندے نے 3 بندے ایسے نے وہ دنیا تے کوئی گناہ کرن یا نہ کرن, وہ زنا کرن یا نہ کرن, شراب پین یا نہ پین, ہو بے غیرتی کرن یا نہ کرن, اللہ پھر انہاں تے ناراض. یعنی گناہ بھی نہیں کرتے رب پھر بھی ناراض, گناہ کرتے نہیں پھر بھی رب ناراض. فرمایا انہاں جو پہلا بندہ, انہاں جو پہلا آدمی وہ آدمی جیڑا لالچی ہے, جیڑا لالچی اور کوئی بھی گناہ نہ کرے. یہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس پر تو ہر وقت ناراض, ہر وقت رب اس پر تو ناراض ہے. آج کیوں نہیں ماں کی دعا قبول ہو رہی, کیوں نہیں باپ کی دعا قبول ہو رہی, کیوں نہیں پیر کی دعا قبول ہو رہی, کیوں نہیں سید کی دعا قبول ہو رہی؟ نہ ورنہ ہر محمد کی دعا قبول ہوتی. آج کی مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے کہ ماں بھی لالچ پہ گی کہ میرا پتر سعودیہ جائے گا تو کچھ لے گا نا, میرا پتر تو جائے گا نا, میرا کام ہوئے گا تو نہیں. باپ بھی لالچ پہ گیا, جس پیر کو جا رہے وہ پہلے ہی پھائی لا کے بیٹھا ہے, انہیں دیو گے تو کام بنے گا. سن دے ہو انہیں دیو گے تو پھر دعا کرے گا, اے ہو گئے تو پھر آ لگا گا. تو نبی پاک حضرت لقمان رضی فرماندے نے کہ پہلا بندہ وہ ہے جڑا لالچی ہے, وہ گناہ ہو کرے یا نہ کرے اللہ اس سے ہر وقت اس کو ناراض ہے. ہر وقت ناراض رہے گا کس بندے تو لالچی. یاد رکھو کیڑا بندہ لالچ نہیں کرتا. حدیث میں آج لکھا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر باپ دے دل دے وچ اے تمنا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ جائے, انجینئر بن جائے, دنیا کمائے گا, پڑھایا اس واسطے کہ دنیا آئے, میرے نبی دی حدیث مبارکہ ہے اس باپ نو, اس بیٹے نو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی, باروں بار جہنم سے چلے جائے گا. جی اے بھی حدیث ہے, یہ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے, اے بھی میرے نبی دی حدیث, یہ روزہ رکھنا بڑا اجر ہے, اے بھی میرے نبی نے فرمایا. اگر باپ دی تمنا ہے, آج تسی کتنے لوگ بیٹھے ہو, کوئی مائی, کوئی والدہ, کوئی عورت بچہ جم کے کدی تصور نہیں کرے گی, اندر تصور یہی ہوئے گا میں ڈاکٹر بناواں گی, انجینئر بناواں گی, کوئی چھوٹی سی ایڈوکیٹ بناواں گی, چیف جسٹس بن جائے گا میرا بیٹا, جنرل کرنل بنے گا, بڑا بڑا سپاہی بن جائے گا, MNA MPA بنے گا, نمبردار بنے گا. یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہے. مولوی کی خواہش کی میرا بچہ حافظ بنے گا, عالم بنے گا, چھوٹی سی مسجد بڑھ جائے گا. اور سن دے ہو اج تے نہ مولوی کی سوچ ہے, نہ عام بندے کی سوچ ہے, نہ ماں کی سوچ ہے, نہ باپ کی سوچ ہے, کسی کی سوچ نہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو اللہ کا ولی بن جائے. تصور بھی نہ کرو, ولایت کا فرقہ ہی پڑھ کے اپنے میں پڑھتا ہے, کہنا کی گل ہے.
اپنے ممبراں تے ولی دی شان بیان نہیں کیتی جاندی اپنے ورگا ولی نو اپنے ممبراں تے کیا جا رہا ہے ورنہ یاد رکھو ولی عام چیز نہیں ولی عام چیز نہیں ولی دا سینہ نبی دے محبت بالکل فنا ہو چکا اور نبی نو کہنا بھی اسمان میں جو میرے سینے سینہ ہے وہ تو سینے ڈال دیتا ہے سبحان اللہ سینہ کیسا سینہ ہے قرآن کہہ رہے ہیں انا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرما رہا ہے قرآن اگر میں قرآن پہاڑاں سے اتار دا بولو تو صحیح ہے اللہ اکبر اگر قرآن انا انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ اگر میں پہاڑاں سے اتار دا سن دے ہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وہ خوف دے نال ریزہ ہو جاندے سن دے ہو اگر یہ قرآن میں کسے اتاردا پہاڑ مفتی صاحب سمجھو اگر یہ پہاڑاں دے میں ایک قرآن انا انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر یہ پہاڑاں جو اتاردا پہاڑ ریزہ ہو جاندے وہ پھر قرآن کتھے اتریا دسو نبی دے سینے قرآن کتھے اتریا میرے نبی دے سینے اتھر تے اتریا سن دے پہ اور حضور نے اپنے سینے تے نو رکھیا اور فرمایا وہ سینہ جو میرے سینے تے ہے سی کہ میں ابو بکر دے سینے قرآن نو نہیں سی اٹھا سکتے فرشتے بھی نہیں اٹھا سکتے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتی زمین بھی قرآن کہہ رہے ہیں اتنا رضنا امانت علی السماوات والارض سمجھے اس امانت کو نہ آسمانہ نے قبول کیتا نہ زمین تو سن دے نے قرآن پڑھو پھر پتہ لگ جائے گا اور اس قرآن میں میرے کریم آقا دے سینے جو اتارا گیا اور کوئی قرآن سینے جلا کے پہاڑاں تے چڑھ گیا پہاڑاں تے جاندے نہیں رہے ادھر تے پہاڑ قرآن چک نہیں سی سکتا ادھر نبی مصطفیٰ دے سینے نو نبی پاک نو اٹھا کے چل رہے اس کی وجہ کہ پہاڑاں ہوتے بھی نبی پاک رحمت للعالمین ہم اس پہاڑاں چ بھی پہاڑاں نو میرے کریم آقا نے رحمت ہی بخشی ہے اے میں برداشت کیتا تسی نہیں کر سکتے لیکن میں تواڈے تے اس واسطے چل رہا میں تانوں انہاں کی اٹھان دا انہاں کی مدد تواڈے تے ڈالاں گا جنہاں تسی اٹھا سبحان اللہ اور او سینہ بسینہ او قرآن سینہ بسینہ مولویاں دے سینے چ نہیں آیا وہ سینہ بسینہ ولیاں دے سینے چ وہی سینہ ہے کہ وہی سینہ ہے میرے مرشدہ وہی سینہ ہے جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوا ہے سینہ بسینہ میرے مرشد دے سینے چ فیض آیا تو میں گل کر رہا سی فرمایا 3 بندے ایسے نے جڑے گناہ نہیں بھی کرتے اللہ پھر بھی ناراض نہیں ہوتا جو پہلا بندہ لالچی ہے تو دوستو یقیناً اج بھی تسی دنیا دے لالچ چھوڑ دو لوگ تانوں اپنے سر متھے تے نام کھان تے فقیر ہو جیسے بندے سبحان اللہ صرف دل چ لالچ کڈ دیو کسی دی جیب ول نہ دیکھو سمجھو طریقت دے وچ شریعت دی گل کچھ ہور ہے نا طریقت دے وچ اگر پیر اپنے مرید دی جیب ول دیکھدا ہے تو فرمایا دیوس بغیر لالچی بندے نال تو ویسے ہی رب دا ویر ہے ویسے ہی رب انہوں بلانا پسند نہیں کرتا دیکھنا پسند نہیں کرتا ہر وقت اللہ اس سے ناراض رہتا ہے وہ پیر جنیاں بھی دعاواں منگے گا قبول ہو جان نہیں ہم مولوی چھوٹی جی دعا نہیں منگتے مسجد اسی تے ہاتھ جوڑ کے منگنے ہیں نا بولو تو صحیح ہے اسی تے ہاتھ جوڑ کے دعا منگنے ہیں مولوی نماز پڑھا کے ایوں سن دے وہ پوری ڈش لا لیتے بولو تو صحیح ہے اسی تے نہیں منگنے ہیں بولو اسی تے کہنا اینا کی سر جے تے بڑا ہے مولوی گیڑا دن ہے وہ بولو تو صحیح ہے وجہ سمجھ لگے دل میں لالچ کی خاطر تو نماز پڑھا رہے لالچ کی خاطر تو نیکی دے رہتے تھے ہاں ہر چین ہے میں کوئی نوز بلا مولوی کو ٹچ نہیں کر رہا ہر بندہ جس راستے بھی گیا ہے چنگا بندہ نے مگر جی لالچ ہے بڑے اگر کسی کرنا لالچ ہے ساڈے بزرگاں نے فرمایا ہے کہ اللہ دے ولی دی نشانی اللہ دا ولی کسی دنیا دار دے ڈیرے نہیں
دنیا دار دے ڈیرے تے اللہ دا ولی نہیں جاندا قرآن دے وچ نشانی نو دسیا گیا ہے صحابہ کاف جا رہے ہیں وہ بندے جتنے بھی سن وہ جدو غار کی طرف جا رہے ہیں وہ اگے نے انہاں دے پیچھے ایک اور چیز سی انہوں اسی کی کہنے ہیں بولو صحیح کی کہنے ہیں صحابہ کاف دے مگر کی سی اگے نہیں سی اے نقطہ یاد رکھیں صحابہ کاف دے اگے نہیں سی یعنی ایتھوں معلوم ہوتا ہے کہ ولی دے مگر کتا ہو سکتا ہے ولی کتے دے مگر نہیں ہو سکتا میری گل سمجھ لگی کہ سب تو بڑی علامت دسنا تمہیں پاویں ٹائم زیادہ جو غصہ نہ کرنا ولی دی علامت کے کہ ولی ہمیشہ کتے دے اگے تے ہوئے گا پاویں ڈر کے ہوئے بولو تو صحیح ہے لیکن کتے دے پیچھے نہیں ہوئے آج دے ولیاں نے درباراں تے کتے رکھے شام کو کتے دی ڈور ولی نے بڑی ہوتی کتا اگے تے ولی پیچھے نہیں سمجھ پہنچ گئے اس جگہ جتنے میں جانا چاہنا ایک کتے اگے گئے تے ولی پیچھے ولی نہ قرآن کہنا صحابہ کاف وہ غار دے لگا کتا باہر ہی رہا ہے پیچھے ہی رہا ہے بولو تو صحیح یا پیچھے نہیں اب بات سمجھ لگی نبی پاک نے کتے کنوں نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب دنیا مردار میں جانے والے کتے نے اور دنیا داروں کے پیچھے ولی کبھی نہیں جانا نہیں سمجھ لگی دن اکھاں کھلی ہو گئی اور میں حقیقت میرے کو تو ایک موضوع لوا لو 10 گھنٹے کا لوا لو کتنی بڑی بات کہ کلا کتا وہ نہیں کتا جڑا ہے عام کتا نہیں اللہ دے ولی دی نشانی کہ نبی پاک نے فرمایا الدنیا جیفت وطالبها کلاب دنیا مردار ہے اینو چاہنے والے کتے نے اور جڑے کتے نے انہاں دے مگر ولی نہیں جاندے انہاں دے مگر ولی لگدے نہیں وہ وڈے ڈیریاں تے نہیں جاندے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ نو وقت دے خلیفہ نے بلایا جو معاملہ ہونا سی ہو گیا جو نے کرنا سی کر لیا آپ دا متقد ہو گیا آپ دا مرید ہو گیا عرض کرتا قبلہ کوئی دل دی خواہش دل دی ڈیمانڈ کوئی دل دی آرزو جو دل دی تمنا کوئی دل جو ہوئے تو دسو آپ نے فرمایا منے گا منا فرمایا اج تو بعد مینوں اپنے دربار تے نہ ملا مینوں اج تو بعد اپنے دربار تے نہ ملا انتظار کرنا یا اللہ ایسے ہی بلا لے پنڈ دا تھاਣیدار ہی بلا لے اور کدی نمبردار ہی سد لے لوکاں نوں تصویراں وکھائی اے رات ساڑی جی نمبردار سانہ تصویر آ گئی نہ آپ امام جعفر صادق رضی فرمائے کہ اگر تو میری خواہش پوری کرنا چاہنا ہے میری ڈیمانڈ کو پورا کرنا چاہنا ہے تو خلیفہ صاحب اج تو بعد میں اپنے دربار سے نہ بلا یہی میری خواہش یہی میری خواہش اورنگزیب عالمگیر حضرت سلطان بہت خلیفہ سن آپ کی بارگاہ چلے گئے حضرت جی علاقے سے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ملک کے حالات خراب ہو گئے غلہ مہنگا سبزیاں مہنگیاں ہر چیز مہنگی ہو رہی آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت واپس چلا جا سنت کی کوئی سنت طرف ہو رہی ہے جاؤ جا کے اپنی سنت کو کنٹرول کرو جا کے مسواک کرو وضو تو پہلے مسواک کرو صبح سبزیاں دے گلے دے ریٹ برابر ہو جائیں گے نیچے آ جائیں گے لیکن اے بادشاہ سلامت اج تو بعد میرے دربار دے نام آج تو بعد میرے دربار دے سمجھ لگ رہی اللہ کرے سمجھ آج تے پیراں نوں لالچ او بھی میرا مرید او بھی میرا مرید جو دیوبندی جے بڑے بڑے لگے نا او بھی آ جائے بڑی دنیا آ جائے گی او ہے بندہ آ جائے تے بلے بلے او فلانا آ جائے تے بلے بلے میرے قبلہ عالم محبوب عبدالغفار رضی اللہ عنہ انہاں دی بارگاہ وچ خلیفہ ہے آ کے عرض کردا قبلہ ایک بندہ ہے جے قابو آ جائے ایک بندہ ہے تے قابو آ جائے تے حضرت جی بلے بلے تبلیغ دی لوڑ ہی نہیں پڑنی سارا علاقہ ہی فرید ہو جائے گا سن دے ہو حضرت جی اینے مربع زمین کتنا سیٹ کتنا کمال دا اگر وہ آ جائے حضرت صاحب فرمایا خلیفہ صاحب اگر وہ بندہ تو دربار تے لے آندا تیری خلافت بھی ختم کر داں گا اور بندے دا بھی نظام سارا بگڑ جائے گا اور ان دی وجہ سے ساڈے دربار دا نظام بھی بگڑ جائے
لہذا وہ سارے دربار تو دور ہی رکھ سن رہے ہو ہے لالچ آج کے پیران لالچ پہ او مرید میرے کو آ جائے جیڑا بندہ پیر لالچ کرتا ہے اللہ ان دے تو ہر وقت ناراض ہے سن رہے ہو اللہ ان کو ہر وقت ناراض ہے اگر لالچ آ گیا لالچ نہیں کرو لالچ نہیں ہاں کسی کی صلاح کرو کسی نے جا کے دسو کہ اے معاملہ اس طرح کرو تبلیغ کرو الحمدللہ تبلیغ لالچ نہیں اللہ کی رضا دی خاطر اللہ کی رضا دی خاطر میرے قبلہ عالم نے کدی رجسٹر نہیں بنایا کدی میرے قبلہ عالم نے نام کی نہیں لکھا کدی ایڈریس نہیں لکھا کدی اندر کول نہیں گئے ہاں کوئی آیا ہے انہوں رنگ دیتا ہے آیا ہے تو رنگ دیتا ہے ہمیں 40 سال بعد بھی آیا ہے آیا ضرور ہے کہ واقعہ میرے قبلہ دی پوری لگا تو میں عرض کر رہا سی اللہ تیرے بندہ دے ہر وقت ناراض ہوندا چاہے وہ گناہ کرن یا نہ کرن یا نہ کرن پہلا بندہ سمجھ لا لالچی پہلا بندہ لالچی جڑا لالچ کر کے بیٹھا ہے چاہے وہ پیر ہوئے چاہے سید ہوئے چاہے وہ ماں ہوئے چاہے باپ ہوئے چاہے استاد ہوئے چاہے عالم ہوئے چاہے دنیا کا جیڑا بندہ بھی ہوئے اگر وہ لالچ کرتا ہے خدا لالچی بندہ اللہ وہ تے تو ناراض ہے چاہے وہ اور کوئی گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا دوسرا بندہ متکبر جڑا تکبر کرتا ہے آج اللہ معافی دے ایک اتنی بڑی بیماری چل چکی ہے تسی تصور نہیں کرتے کیونکہ تہاڈا اس شعبے کا تعلق نہیں سانو پوچھ کے دیکھو کتنی بیماری اسی چند دن پہلے قلعہ کالر والا ہے ناروال روڈ نماز پڑھنے واسطے میں قلعہ کالر والا نماز جماعت نہ پڑھنے واسطے مسجد نماز پڑھنے واسطے پیر گیا مولوی نے سلام پھیرا انہوں نے کہا جماعت غصے نہ مسجد پاس نہیں انہیں کوئی سلام نہیں دعا نہیں گل نہیں کوئی بات جس طرح بندہ جل نہیں جاتا سن دے جی جی اللہ کی دکھ بڑا ہے تیری دور نماز پڑھی دو فرض پڑھی جب اترے واپس آنے لگے موت بھی کمرے ان جائے جی میں کسی نے ڈنڈے مار کے کٹے ہوئے آ کے میری نیچی سیدھی کر لا میں کہا نہیں رہے اندر رہے اندر تن کوئی اس ملاندہ نہیں تو رہے اندر پھر کری ہاتھ چلے قبلہ کتوں آئے میں کہا جان لگے کچھ کتوں آئے پھر شاید سے مسئلہ نہ پڑتا تکبر اتنا یہ لوگ حقیقت ہے آج اتنا تکبر ہے ہر بنے اگر کس نے وال لمبے لمبے نے وہ وال گھڑے نے زیادہ کاڑے نے سن دے ہو جی جی ان کو یہی تکبر پڑا ہے ہاں میں کہتا بڑا شعبہ نہیں کیونکہ اسی شعبے جا چکے ہیں کسی کے دم چمکتے ہیں اکھاں بڑیاں بڑیاں کسی کا کوئی حسن چنگا ہے کپڑے چنگے پائے تو یاد رکھو میرے نبی کا فرمان جس نے وال بڑے رکھے کندھیاں تو اوپر چلے گئے کندھیاں تو اوپر وار رکھنا حرام ہے کندھیاں تک وار رکھنا شریعت جائز بلکہ نبی کی سنت کی اے پٹے بنانا یہ میرے نبی کے آخری دور کا نظام ہے مولا علی مشکل شادی یہ حجامت ہے سن دے ہو قاضی سمجھ لگی اے مولا علی دے آخری جو نظام تھی اے باڑا اپنے گردوں دینا سن دے پہ میں ایک حدیث پڑھی اور پڑھ دی آج تو تقریباً سن 88 کے چوتھے سال میں پڑھ رہے تھے تو ساڑھے مفتی صاحب فرما گردن کے تھلے مسا گردن کے تھلے اس طرح نہیں بنانا چاہیے گردن کے اس طرح نہیں بولو تو صحیح ہے میں کہنا نہیں ہے اس طرح پڑھ کے کوئی چل گیا میں حدیث بات پڑھے نبی پاک نے فرمایا گردن کے نیچے نا اس طرح نہیں کھڑا ہو تاکہ اتنا انسان کی کمر کی درد کا خطرہ ہے کمر کی درد کا خطرہ ہے بھی حدیث ایویں ہی ہے تو ساڈے سمجھن کو فرق سی اس طرح نہیں میں جب پڑھ کے گیا تو میں قبلہ عالم کے جو حجامت کرنی میں جگہ دوں پھرنا اس طرح پھرنا اللہ کی قدرت میں اسلام آباد امام بڑی دربار کی دفعہ گیا رہندا میں اسلام آباد سی امام بڑی دربار کے گیا اتنے ایک درویش بیٹھا درویش بیٹھا سی مجذوب ٹائم اندر بھی وال اس طرح سن میں انہوں پوچھا کہ اس طرح کے وال کرنے نہیں چاہیے اس طرح پٹے نہیں پڑھانی چاہیے گردن پہ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے حدیث سے لکھا ہے اس ملانگ نے جب میں ویکھیا ہوں اکھاں اتنیاں جھیلیاں اتنیاں نور بھریاں کہ میرے اندر دی دنیا حیران رہ گئی کہ ہیں اتنے بیٹھا اتنا یعنی اندر اکھاں تیرے تے نور اکھاں میں اتنا غصے نہ میں دیکھا کہتا تینوں پتہ نہیں مولا علی اتھوں ہی کٹاؤندے مولا علی اتھوں ہی کراندے سن اے مولا علی نو ویکھ کے میں
میرے جانے بلا مینوں بھول گئی حدیث کام کو میرے اندر دی سپائی ہو گئی بڑی دیر دی گل ہے یعنی کہہ لو 99 90 دی گل سن دے اللہ دی قدرت میں پڑھ کے جب چلا کر قبلہ میں وار بنانے لگا وار بنانا تقریباً 32 سال ہو گئے جامد میں خود درسہ نہیں بنائی سبحان اللہ میری والا دی کٹے کو میری ہوتی سے حضرت صاحب جو صاحب نائب کو نہیں سی جاتے حضرت صاحب تو بڑی کرامت ہے کسی بے نماز حاصل ہوا باپ وضو ہو کے سارا دن میں پتہ کہ جو کہنے جامد کر پہلے صبح تو باپ وضو رہنا کہ جدو میرا بلاوا آ سن دے اللہ کی قدرت کردے ہیں میرے دل کیا پوچھا دس میں بھی اندرلا پھٹ گیا کہ پوچھا دس حضرت صاحب یہ تقریباً 2000 کے قریب کا 2003 4 میں 75 وہ گل یعنی اتنی پرانی گل 15 سال پہلے کی گل میں حضرت صاحب پوچھا کہ ہے واہ جڑے سونا کرتے ہیں مسئلہ ہوتا ہے ہن دیکھو حضرت صاحب فرماتے ہیں مجذوب نے کیا کیا حضرت صاحب فرماتے ہیں مجذوب نے کی کیا سی انہیں پٹے کتوں میں کے رکھے سی انہیں پٹے کتوں میں کے رکھے سی میرا ہاتھ کم میں کدھر اس طرح میں پڑھیا میرے کو میں مار گیا حضرت صاحب فرماتے ہیں جو مجذوب نے مولا علی نو ویکھ کے پٹے رکھے نے تے ساڈے پیر بٹھا نے نبی پاک نو ویکھ کے نہیں رکھے آخری بات میں کرتا رہی دوسرا بندہ کہڑا ہے جڑا متکبر ہے جڑا تکبر کرتا ہے نبی پاک اگر کسی نے کپڑا پہنے ہے نا لباس پہنے ان دے دل چ ہے کہ لوگ وکڑ تے صحیح یار وہ بڑا بوس کی بڑی کلا دی کو جی غلامت دی کاٹن لوگ پہ کہن کہ یار تو ہے کہ نہیں یعنی میری بلے بلے نبی پاک کو لباس پہننا بھی حرام ہے خوشبو اس واسطے لے کہ میری بلے بلے ہو جائے حضور فرمایا خوشبو لگانا بھی حرام ہے سمجھ لو یہی گل ہے فرمایا اگر کوئی انسان دوسرا بندہ متکبر ہے جڑا تکبر کرتا جائے اپنے علم تے کرتا ہے اپنی دولت تے کرتا ہے اپنے حسن تے کرتا ہے اپنی اولاد تے کرتا ہے اپنے فن تے کرتا ہے اگر وہ تکبر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور کوئی گناہ کرے یا نہ کرے اللہ اس کو ناراض نہیں دو بندے تین بندے کی گل تیسرا دس دو دو بندے دس دو ناراض ہو کے بیٹھے ہو سبحان اللہ دس دو میرے نبی نے فرمایا تیسرا بندہ ہوئے وہ گناہ کرے یا نہ کرے وہ بندہ کیڑا جڑا رج کے روٹی کھاتا ہے روٹی بولنا اللہ جڑا میں پہلے آخری معاف کر دیا جڑا توڑ پڑتا ہے نا تھوڑے دن سمجھے نا لنگر کھان کے چوڑے ہو گئے ہوئے ہوئے بھی لنگر سے چیز شفا ہے وہ بابا لنگر شفا نہیں ہے اپنا پیٹ ویکھو نبی دی گل کی شفا ہے لنگر دی شفا نہیں نبی دے فرمان دی شفا ہے حضرت سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ایک کھجوراں دا ٹوکرا آیا وہ نبی دا لنگر بن گیا نبی پاک ورتانا شروع ہو گیا لنگر جڑا نبی دی بارگاہ جا گیا نبی دا لنگر بن گیا جدوں کھجوراں ورتاؤن لگے مولا علی مشکل کشا دی اکھاں تکلیف سی اشوب چشم سی اکھاں چ پانی چلدا سی درد سی گرمی دی وجہ نال جدوں مولا علی مشکل کشا کھجور کھان لگے فرمایا اے علی اے نہ کھا اے نہ کھاویں تیری اکھاں نوں کی تکلیف ہے اے نہ کھاویں غصہ کر گیا انہیں پھر ہر شے لنگر نہیں ہوندا ہن نبی دے لنگر تے بڑا لنگر پیر دا تے نہیں ہوندا اج تسی 2000 روپے کہ کچھ کر کے لائے نے لنگر اودے نال رلن والا جڑا نبی دے کول آیا وہی لنگر اصل بے شک وہ صاف ہے شاف صفاف شفاف ہے ایک نمبر لنگر ہے فرمایا اے علی کھجوراں نہ کھاویں نہ کھائیں کیونکہ تینوں اکھاں دی تکلیف ہے سن لیو جی ہلے کام مولا علی رک گئے یہ نہیں کہ حضور لنگر ہے حضور لنگر وہ صحابہ اکرام دا معاملہ قرآن کہہ رہے جو تانوں نبی دے دے میں لے لو جتوں نبی روک دے میں اتوں رک جاؤ اتوں رک جاؤ نبی دی بارگاہ وچ صحابی آئے انہوں نے انگوٹھی پائی ہے سونے دی نبی دی بارگاہ جائے سننا ہے مسئلہ پیچھے کہ نہیں سنا ہوں سنو نبی دی بارگاہ آئے انگوٹھی پائی جدوں سنو یار کریم آقا دی بارگاہ جائے کریم آقا نے منہ پھیر ان دی انگوشت وچ انگوٹھی سی سونے دی حضور نے ادھروں منہ پھیر لیا وہ سمجھا شاید حضور میرے متوجہ نہیں ہوئے وہ جدھر حضور نے منہ پھیرے تو ادھر چلا گیا
उधरों वेख्या उन्होंने वेखे तो हजूर ने इधर मुंह कर एक साहबी ने फरमाया पीछे हट जा सोना नबी तेरे तो नाराज तेरे तो नाराज वो कहते मैं गुनाह की कोई नहीं किया जब होए ना गुनाह तो पता भी नहीं कि मेरे गुनाह का पता भी नहीं जिसका तू नाराज है तेरे नाल दा मैंने पता भी नहीं कि क्यों नाराज है वो साहबी ने फरमाया अंगूठी ला दे अंगूठी की वजह तो नबी तेरे ते नाराज तेरे लो वेख दे नहीं अंगूठी मर्द नूं पहनना जायज नहीं सोने की अंगूठी मर्द नूं पहनना जायज नहीं मैं तुहानूं साहबा की गल कर रहा साहबी दी बाकी जी ने अपनी तुहाडी गल नहीं नबी दे साहबा की गल नबी दे साहबी नूं पता लगा मेरा नबी ऐस अंगूठी तो नाराज है सोने की अंगूठी तो नाराज है उन्हें अंगूठी उतारी सिर अंगूठी उतारी सिरती सोना नबी खुश हो सुभान अल्लाह सोना नबी खुश हो इन्नी गदीब दी सारी सुनी बोलने ने इन्नी बयान करते लगे नहीं अगली गल सुन वाली उस अंगूठी जेड़ी साहबी ने उतार के सिर दी थी करीम आका दी पूरी जिंदगी जब तक वो दुनिया के अंगूठी को उत्थे पई है सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा दौर आया अंगूठी उत्थे पई है हज़रत उमर फारूक दा 10.5 साल दा दौर आया अंगूठी उत्थे पई है सुनो और पई भी सरे राह दे विच पई है मदीने से बच्चे भी ने छोटे भी ने बड़े भी ने नौजवान भी ने औरतां भी ने हर तरह का बंदा है लेकिन अंगूठी उत्थे ही पई क्यों पई इन्हों मेरे नबी ने नफरत दी निगाह मेरे नबी ने पसंद किया नहीं पसंद किया हज़रत दा दौर गया उमर फारूक दा दौर जाहिर दौर खत्म होया उस्मान गनी दे आखिरी दौर वो लड़ाई हुई लड़ाई आई मसला बनया उस दौर दे विच 25 तो 26 साल तक अंगूठी होते पे नहीं किसी ने चुकी नहीं और सुनी है गल सारी अगे तुसी नहीं सुनी और सुन लिया कि जिस नु नबी ने पसंद नहीं किया ते मदीने दे जानवर ने उन्हें प्यार नहीं किया उन्होंने मदीने दे जानवर ने भी पसंद नहीं किया उन्होंने बच्चियां ने भी पसंद किया बूढ़े ने भी पसंद किया सुन रहे हो ए है साहबा दा मामला ए साहबा दी गल जो मैं अर्ज कर रहा था वो साबित देखो की गल कर रहा था अंगूठी तीसरा बंदा अंगूठी नहीं यार नहीं फिर भूल गया ना यही तुहानू बीमारी उन्हें कहा जी साढ़े दो ही खूबियां ने उन्हें कहा केड़ी एक उन्हें कहा मेरी याददाश्त बड़ी याद है और दूसरा की उन्हें आख्या मैं गल ही भूल गया दो ही साढ़े खूबियां मैं एक साहबी का वाकया बयान कर रहा था नहीं समझ लगा उतों मैं इधरली साइड से आया सुनते पे जो साहबा ने मौला अली मुश्किल कुशा की गल कर रहे अल्लाह करे तुहानू समझ आ जाए मीर दा इम्तिहान ना लिया करो मैं तुहाडा ले सकदा तुसीं मेरा ले सकदा मौला अली मुश्किल कुशा फरमाया ए अली खजूरा ना खाओ गल तो होई हां जी हुण सारे कुछ नहीं सन याद ए तुहानू सारे यही तो तुहाडे हाफिज़ दा कमाल है कि फरमाया खजूरा ना खाई अगर हुंदा साडे वर्गा मरीद उन्हें कहना ले खजूरा ना खाई हज़रत साहब तुहाडियां अखां नूं भावें कुछ हुंदा तो हुंदा रहे असां तां लाज़मी भी मैं छड़ना खजूरा नहीं असी किवें खाने पीरां दा लंगर है हाँ पीरां दा लंगर है वो भावें जाके पेट च वट पा दे वो पीरां दा लंगर नहीं अपनी तबीयत देखो नबी दे फरमान थोड़ी देर बाद आए कचनार और दूसरा चकंदर आए सुन ले थोड़ी देर बाद मूलियां आई चकंदर चकंदर दी मूलियां वो आए मेरे नबी ने फरमाया ए अली ए खां वास्ते बड़ी ठंडी चीज ए खा ला हुण सुनदे हो लेकिन वो सामने गल्लां क्यों दसियां कि जिथों नबी रोके रुक जाओ जिथों नबी कह दे कर जाओ जिथों रोक दे रुक जाओ तो मैं गल कर रहा थी हजूर ने फरमाया तीसरा बंदा होए वो गुनाह करे या ना करे वो गुनाह करे या ना करे या ना करे केड़ा बंदा जेड़ा रज के खांदा जेड़ा पेट भर के खांदा अज भी मस्जिद बैठे हैं शुगर पेट पार के रोटी खाने का नाम शुगर है ब्लड प्रेशर रोटी तुन के खाने का नाम ब्लड प्रेशर हैपेटाइटिस हार्ट अटैक अज भी मेरे नबी के कहने से उन्ना खाना खाओ जिन्ना नबी ने किया है मैं सुनते हो मुनाफिक सारी आंता भर लेता मोमन एक आंत भरता है मोमन एक आंत भरता है बाकी खाली छड़ता है मुनाफिक की निशानी की और सारियां भरता एक भी नहीं खाली चढ़ता
اسی الحمدللہ ساڑھا درجہ بہت دور چلا گیا. میں بیان نہیں کرتا, تھوڑی دیر بعد لنگر پر دینا ہی ہے تو سن دے. بزرگ فرماتے ہیں میں فرتے 2 بندے سبحان اللہ نہیں کہتے. ایک وہ نہیں کہتے جڑا بھوکا ہوئے, ایک وہ ہوتا ہے جڑا 2 بار کھاتا ہوئے. تسی گھروں بھی کھایا اتنے بھی لنگر کی دور پڑ جڑی. اور نہیں جی شفا ہی شفا ہے. اللہ نازاں بن گیا. میں ایک بندے نماز پڑھدے خود کنا نہ سنیا رات لنگر کھایا کر تیرے نصیب کھول جانے. راجا تیرے رات لتر کھایا کر, چھتر کھایا کر, تیرا سر نہ کھولے تو مجھے پڑھ. حدیث پڑھنا راج لنگر کھایا کر. بولو تو صحیح یار. ناتا بن گیا راج لنگر کھایا کر. نبی فرما رہے اللہ اس بندے سے ناراض ہے. کس بندے سے؟ جیڑا پیٹ بھر کے کھاتا ہور کو گناہ کرے یا نہ کرے. جو میں پہلی گل سے آج نہ واپس کہ نبی پاک فرمایا کل قیامت کا دن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نظر رحمت کرے گا. قیامت والے دن بھی روز محشر پہ اللہ اسے نظر رحمت کرے گا. وہ کون ہے؟ وہ دکاندار ہے. وہ کیڑا دکاندار ہے؟ جن کو سودا لے گئے ہو واپس کرنا ہے, انہیں خوشی نہ واپس کر لے. پیسے چاہے جنہیں پیسے لے جاؤ, انہیں متبادل کوئی چیز چاہیے چیز لے جاؤ, لیکن انہیں دکھ کیتا نہیں, پریشان کیتا نہیں, تانوں ٹینشن دیتی نہیں. نبی پاک فرمایا اس دکاندار پہ اللہ نظر رحمت کرے. ایک باری نظر رحمت ہوئے گی 70 کبیرہ گناہ جاتا. میں کہنا دعا کرے اگر کوئی سودا لے جائے واپس کر جائے. اساں دکاناں تے لکھ کے لایا بڑا کر خریدا ہوا مال واپس نہیں دیتا ہی لالچ نہ دیتا ہی لالچ نہ تو بیچے نہیں جی باہر کی کمپنی پڑھ رہے یہ جی بات تو ہمیں نہیں پتا بس کسی لے گئے تھوڑا یہ ڈبہ کھول گیا اور سمجھ لو ساڑھا دماغ کھول گیا. بولو تو صحیح یار. وہی ڈبہ 37 باری پیک ہوں جی یاد رکھ. حقیقت والی گل تو گل کے سامنے لگی ڈبہ پیک والا لفظ ہے نا جی یہ لفظ ساڈا نہیں, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. جو تسی نہیں سنا سن لو. اللہ کا نبی فرما رہے ہیں اس بندے تے رب نظر رحمت کرے گا. کس جڑا دکاندار ہے انہیں سودا بیچے گاہک کو پسند نہیں آیا. میرا ایک دوست انگلینڈ انہیں میں حدیث چاہتے میں نے نیٹ پہ حدیث سنی میں بیان کر رہا کسی جگہ وہ لائیو وہ دیکھ رہے ہیں. انہیں میں نے فون کیا انگلینڈ. وہ کہتا قاری صاحب میں تمہیں گل سنا میں جوگر لے کی لے جوگر لے میں 1 مہینہ خوب جاگنگ وغیرہ کی ورزش کی دوڑیا نچیا کھیلیا. انہیں ایک تھوڑی جگہ میرا پیر تو ہوتا سی. میں 1 مہینے واسطے مسجد بیٹھے میں جھوٹے بولا لگ کر کہتا 1 مہینے واسطے یا اتنے مہینے تو دن اوپر ہو گئے. میں وہی جوگر لے سن دے ہو انہوں نے ماڑا یا صاف کیا جا کے دکاندار نے دسیا کہ اے میں دماندے نہیں اے میرا مسئلہ ہے. انہیں جوگر دے کے انہیں کوئی ٹینشن نہیں لی. دکاندار نے کوئی ٹینشن نہیں لی. کافر نے کافر سائی نے بے ایمان نے ایمان تو فارغ نے. لیکن تواڈے نبی کی گل دیکھو کتنی اعلیٰ انہوں نے ذہن سے. 1 مہینے بعد جا کے جوگر لبڑے خراب ہوئے واپس کیتے. انہیں کہا چاہے تو پیسے لے جاؤ چاہے اس کمپنی کی جیڑی بھی کرو جوتی پسند سے لے جاؤ سانو کوئی اعتراض ہے نہیں. اج اپنے ایمان نہ دسو پیو پتر لے جائے وہ مہینے بعد لے آئے بھائی واپس کر لو. پھر سرکار جی یا ابا نہیں تو یا جوتی نہیں تو یا پھر تیسری گل تمہیں پتہ پتر نہیں بھی کوئی گل نہیں. حضور کا فرمان ہے اگر کر لے اللہ ان کی نظر رحمت کرے. دوسرا بندہ کہڑا فرمایا دوسرا آدمی جیڑا بندہ دکھی ہے مصیبت زدہ ہے انہوں دوسرا بندہ ملے انہیں اتنا اندر پیار کیتا ہے اتنا اچھے طریقے ڈیل کیتا ہے وہ خوش ہو گیا. وہ بندہ خوش ہو گیا. مصیبت زدہ آدمی خوش ہو گیا. جی میں قبلہ فرماتا میں عمر لائی خوش ہو گیا. میرے قبلہ عالم سے لکھا نے لائی خوش کیتا ہے. فرمایا بندہ مصیبت زدہ خوش ہو گیا. جنہیں انہوں خوش کیتا ہے اللہ اور دنیا کے آخرت کی نظر رحمت میں. اور تیسرا بندہ جو قبلہ مفتی صاحب ہمارے سے روزہ دے بارے تیسرا بندہ جو اپنے غلام ہوتے سختی نہیں کرتا جو اپنے غلام ہوتے سختی نہیں کرتا اپنے نوکر تے سختی اپنے ملازم تے سختی نہیں کرتا. غلطی ہو گئی ان کی غلطی کٹو. اج دکھ اس گل کا ہے اسی گھروں ملازم کرتے ہیں نہیں بزرگ فرماتے ہیں ملازم نہ کٹو. اندر جڑی غلطی آ گئی نہیں سمجھ لگی غصہ کر کے ٹائم زیادہ ہو گیا ٹائم غصہ نہ کرنا معذرت کیونکہ قدرتی گل ہے. میں موضوع اپنا مکمل بڑی جلدی کر رہا ہوں. اج کوئی بندہ غلطی کرتا ہے ان کی غلطی کٹو انہوں نہ کٹو ان کی صلاح کرو. صلاح نہیں ہوتی کسی بڑے کو لے جاؤ. اللہ قرآن پاک درس دے رہے ہیں فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو انہوں
سوال کرو جڑا تانوں نہیں ہوندا انہاں نوں پوچھو جا کے جڑے اینوں جاندے ہیں تہاڈے کو غلطی نہیں نکل سکتی بڑیاں کو جاؤ سمجھ لگی گل اے نہیں کہ جڑا بندہ تہاڈی مندا نہیں بزرگ فرماندے نے حدیث پاک کریم آقا دی بارگاہ وچ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی بندہ غلطی کرے انہوں معاف کر دینا چاہیے حضور نے فرمایا معاف کر دو یا رسول اللہ کنی واری جی جی یا رسول اللہ کنی واری آپ نے فرمایا کم از کم 70 بار تو معاف کرو کنی واری 70 بولو تو صحیح یار 70 بار کدی کر کے دیکھو تو صحیح ایک بار میرے نبی دا قول پورا کر دے کہ ملازم غلطی کرتا ہے معاف کر غلطی کرتا ہے معاف کر غلطی کرتا ہے معاف کر یقیناً دیکھنا صحابی آئے یا رسول اللہ فلانا بندہ نمازاں بڑیاں پڑھتا ہے لیکن 2 نمبری نہیں چھڑتا سنتے تو یہ حدیث پاک ہے صحابہ دا فرمان یا رسول اللہ فلانا نمازاں بڑیاں پڑھتا ہے پکا نمازی ہے پابند ہے نماز دا لیکن یا رسول اللہ چھوٹا رونا میں کھلوندا نہیں یہ الفاظ وہ چھڑدا نہیں انہوں نے چھڑدا نہیں میرے نبی نے فرمایا انہوں دکھاؤ نہ وہ تا دل نہ دکھاؤ انہوں پریشان نہ کرو انہوں پڑھو دے نمازاں ایک نہ دیکھ آئے ویسا کہ کوئی نماز انہوں بدل کے رکھ دے ایسا آئے گا ایک دن آئے گا ایسا کہ نماز اتنی اچھا اثر کر دے گی ایک نماز چھڑ جائے گا تو میاں محمد صاحب بڑی کچھ سی بڑا کی کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی کچھ نہ کچھ بن جاسی مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی کچھ نہ کچھ بن جاسی آخر ایک دن نفس تمینہ میدانوں نرجت آخر ایک دن مٹھی مٹھی آندے رہو دربار تے جاندے رہو بزرگوں کو جاندے رہو آندے رہو انشاءاللہ اتنے کامیاب ہو جائے آج بھی میرا صبح درس سی اور درس ماشاءاللہ بڑی دنیا ہوتی آج بھی میں نے گل کی تھی ایک مستری ہے وہ ٹھیکیدار ہے یا جو بھی مستری ہے وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے اے فلانا پلستر ہے یا چنائی ہے ایک 8 مسالے نہ کرنی ریت دے 8 مسالے تانبیے دابڑے اور سیمنٹ دا ایک بولو 8 ایک دا مسالہ لا کے 10 ایک دا مسالہ لا کے ٹکا کے دی ترائی کر دو ٹکا کے ترائی کر دو حالانکہ 8 ایک دا 10 ایک دا 12 ایک دا مسالہ کرے نہ پیڑا ہوتا لیکن ٹھیکیدار کہتا ہے نہیں ترائی کر دو اخیر کر دو ترائی آج تک درس صبح میرا انی ترائی کر دو ترائی کرتا ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے بندہ میں پورنا چاہے نہ پٹھا چھلیا جاتا ہے وہ اتردا نہیں ہے کنے دا سی 8 8 دا تو سن دے ہو کیونکہ میں اج کل اس کام تے لگا مینوں ایو گلاں یاد ہوندیاں 8 دا مسالہ ترائی لائیے اتنا سخت ہو گیا دوسری جگہ تے مستری نے 1 2 دا لوایا ایک دا لوایا لیکن ترائی نہیں کی لیکن ترائی نہیں کی تھی 1 2 دا مسالہ لایا ترائی نہیں کی جدوں ہاتھ لاؤ گے پھر جائے جدوں ہاتھ لاؤ گے اور جائے گا مثال کی کہ گناہگار آ جاوے سیاہکار آ جاوے بدکار آ جاوے چھوٹے تو چھوٹا بندہ آ جائے پیر دی صحبت رہے پیر اپنی نظر نوں پانی لاوندا رہے اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اوندا عقیدہ دنیا دی ہر چیز نال زیادہ مضبوط ہو جائے گا پیر کو آ جائے پیر دی نظر دا پانی انہوں لگتا جائے صحبت دا پانی انہوں ملتا رہے پیر دی نظر دا پیر دی صحبت دا پانی انہوں ملتا رہے وہ 8 ایک دا مسالہ ہے اتنا گندہ آدمی ہے گناہگار ہے سیاہکار ہے آندا رہا ہے کدی دربار تے جاندا رہے کدی ایتھے ہوندا رہے کدی ملاقات تے جاندا رہے کدی نیک لوگوں کو بیٹھتے بیٹھتا رہے وہ نیک لوگوں تے اتنا پانی اثر کر جائے گا ان دے گناہ کدھر گئے وہ اتنا عقیدے دا مضبوط ہو جائے گا انہوں کوئی بابی کوئی شیعہ کوئی دیوبندی کوئی مرزئی کوئی جعلی پیر انہوں چھیڑنا چاہے گا پاس ہو جائے گا انہیں نیڑے نہیں آ سکتا ایک پاسے 1 2 دا مسالہ لگ گیا ہے لیکن پانی لگ گیا نہیں پیر دی صحبت مولوی آیا دورہ حدیث کا آیا 1 2 دا کم لگ گیا دورہ حدیث عالم بن گیا 1 2 دا مسالہ نو لگ گیا بولو عالم بن گئے چوٹی دا پڑھ گئے درس قرآن دے رہے درس حدیث دے رہے شیخ القرآن کو آ رہے شیخ الحدیث کو آ رہے لیکن بزرگ کی صحبت کا پانی نہیں لگیا روپیے جنہیں بھوک جاتا ہے روپیے بخواؤ ایمان گیا روپیے بخواؤ پور جائے گا نہیں سمجھے گا انہوں مال بخواؤ دے اور جائے گا میرا خیال ہے تو اچھی مثال بنو ہو کی دے سکتے وہ پور جائے گا سمجھے ہو لیکن جنہوں پانی لگ گیا پردا نہیں قبلہ فرما رہے تھے لویا اگ میں پہ کے اگ ہوئے پھر کیوں نہ ولی میں رب ہو رگ رگ میں دل پر بستا ہے
تو ہستی بتائیں ٹکے شکے کھانے رہتے ہو نا اکثر ریڑیاں سے رات میں ٹکے لگے تو بہت لگے چاہو کھانے نا لوگ بولو تو ٹکے تو کھانے کھوتے سے کچھ کھانے وہ پاوے کھوتے سے کیمے نے کھانے سے لو یار غصہ نہ کرو کھوتا بھی حلال ہے غصہ نہ کرو ہم پریشان ہو گئے نام تو ہو گیا تو کون ہے یہ حلال سمجھ کے کھوتے کھوتے جی میں آپ حلال کیتا ہے میں کہا کھوتا تم ایک ہی کیتے غصہ نہ کرے کھوتا میں آپ حلال کر اپنے ہاتھ نہ حلال کر سد کے جانا ادھر حرام ہو گیا اور جی ہو جا میں حلال آپ وہ چھری نو حلال سمجھے یاد رکھ لینا وہ قسمہ کھائے میں اپنے ہاتھ نہ حلال کیا اور سمجھے پہ تھی بھی سمجھے واقعی حلال میں دس رہا تمہیں قیمے دے ٹکے شکے بنتے ہیں نا کباب بنتے ہیں نا اچھا کباب بنا اندر کولے تھوڑ جاتے ہیں کولے تھوڑ جاتے اچھا تھلو کولے وہ کھڑتا ہے جہے ٹھنڈے نے تے بجھے ہوئے سنتے ہو انہوں نے اگ لگی نہیں انہوں نے اگ لگتی لگی نہیں انہوں نے تھلے پے نے بورے چ پے نے توڑ کے لے اتنے جڑے کولے نے جلے نے تھوڑے رہ گئے اچھا کولے کیویں بداؤندا پھر وہ تھلے اگ کولیاں نوں نہیں لاؤندا وہ جنہاں نوں اگ لگی ہوئی انہاں دے کول رکھدا ہے نہیں سر اگ لگی ہوئی ہے نا وہ کولے انہاں دے کول رکھ کے انج ماڑی جی ہوا دیندا انہاں دی اگ انہاں نوں پے جاندی آج رب کعبہ دی قسم تسی لبنا چاہو کولا کیڑا او سی نہیں لبنا میں تجربہ کر کے ویکھیا جے انشاءاللہ دوبارہ پٹیاں ہی ہونگیاں پین گے پھر نہیں پتہ لگتا ہے وہ کولا جڑا پجیا سی انہوں نے اگ نہیں لائی اندر تے تیل نہیں سٹیا انہوں ماچس دا نہیں مسالہ لگیا انہوں صرف نسبت کرائی انہوں نے اگ نہیں لائی وہ سن دے ہو انہوں نے تیل اندر تے نہیں سٹیا نہیں انہوں ماچس دی تیلی دیتی نہیں انہوں گیس دا سیک دیتا نہیں انہیں ٹھنڈے کولے لے کے گرما تے نہ رکھ جڑے پکدے سی انہوں نے نہ رکھتے ہیں وہ پکدیاں دی صحبت اتنی زیادہ ہوئی انہاں کولیاں نے انہاں نوں اپنے ورگا میاں صاحب فرماندے مٹھی مٹھی چار نہ چٹی کچھ نہ کچھ بن جاسی آخر ایک دن نفس کمینہ میدانوں میں نس گیا فرمایا تیسرا بتاؤ جن تے اللہ نظر رحمت کردا ہے وہ کون ہے جیڑا کسی دا کام ختم کر کے انہوں خوشی دے دے ساڈے قبلہ نے دل خوش کر دے دل خوش کرتے ہیں جنہاں میں وہ ترجمے سے نہیں جاندا ایک چھوٹی مثال ٹچ دے کے نکلاں گا کہ اسی کہنے دل دی تسلی اللہ کے ذکر تو بغیر نہیں ہو سکتی اللہ کے ذکر تو بغیر دل میں سکون نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا دولت دل میں سکون واسطے رب نے بنائی دولت دنیا دل میں سکون نہیں دے سکتی دل دیاں اکھاں نے دل دے کان نے نبی پاک نے فرمایا میں پڑھی نہیں آیا تھی ولا ینام قلبی عینی ولا ینام قلبی میری اکھاں تے سوندیاں نا میرا دل جاگدا ہے اکھاں کھلی ہون بندہ کہندا ستا پیا تو اس اکھاں کھول کے سو جے تہاڈی گل نہیں کردا ورنہ اکھاں بندہ ہی بند کر کے سوندے نے سن لے ہو اکھاں کھلی ہون بندہ کہندا جاگدا ہے نبی پاک فرمایا میرا دل جاگدا ہے اس دا مطلب میرے دل دی اکھاں کھلیاں نے تو پتہ لگا دل دی اکھاں ہے نے حضور معراج جان لگے جبریل نے سینہ چاک کیتا دل مبارک کڈیا حضور حضرت جبریل فرماتے جب میں دل نبی پاک دا نکالیا میں غور نہ ویکھیا نبی پاک دا دل او میں اکھاں چل رہی سبحان اللہ نبی پاک دا جو دل سی نا دل مبارک دل ہے نا قلب اندر ان دی اکھاں کھلیاں سن ان دے کان بھی کھلے سن سمجھے ہو اس دا مطلب دل ہے وہ جڑیاں دل دی اکھاں نا دل بے چین رہندا کیوں رہندا تہاڈی اکھ بند ہو جائے تسی بولو تے جی اکھاں دے وچ تہاڈے مرچاں پے جان اللہ کرے روڑا پے جائے اللہ نہ کرے سر کوئی چیز پے جائے ان کے اللہ 20 روپے اللہ یار کھول دے 100 روپے انہیں کہا جان چھڑ میری جان تے بڑی تین پیسے نہیں پئی بولو تو صحیح جب تک وہ چیز اکھ صحیح کھلدی نہیں انہوں پیسے چنگے لگتے نہیں ایویں دل نو پیسے نہیں دل دا علاج پیسہ نہیں دل دا علاج پیسہ نہیں دل دی اکھاں پیسہ کھول سکتا ہی نہیں کیونکہ یہ ان کا سسٹم ہی میرا خیال سمجھ لگا پیسہ دل دی اکھاں کھولدا بٹن نہیں دولت دل دی اکھاں کھولن دا بٹن نہیں بینک بیلنس دل دی اکھاں کھولن دا بٹن نہیں جس طرح تواڈے انگوٹھے دے نال تواڈا وہ جو لاک لگیا ہوندا تواڈے فنگر پرنٹس نال کھلدا ہے ایویں دل جڑا ہے یہ اللہ دے ذکر دے یعنی
کرم دے نال اس دیاں اکھاں کھلدیاں ورنہ کھلدیاں نہیں ورنہ کھلدیاں نہیں نہ دولت لے آؤ دولت دے انبار لے آؤ پہاڑاں دے باہر سونا لے آؤ دل دی اکھ کھل سکدی پیر پٹا صاحب نے مکدی مکائی آپ فرماندے نے جے تو چاہے رب دالکا پیا ذکر تو ہر دم کما ای قلب خفتہ کو جگا کر اللہ اللہ اگر تو چاہنا کہ تیرا قلب جاگ پوے دل جاگ پوے دل دی اکھاں کھل جان دل روشن ہو جائے پھر تو اللہ اللہ کر شب و روز دنے بھی رات بھی اللہ اللہ کر فرمایا تیسرا بندہ ہوئے جڑا کسی دا دل خوش کر دے سمجھے اپنے غلام تے نرمی کرے اودے اللہ نظر رحم کرتا ہے چوتھا اور آخری کون ہے فرمایا ایک بندے کو پتہ لگ گیا اونਦੀ بیٹی جوان ہے کسے بندے کو پتہ لگ گیا اونਦੀ بیٹی جوان ہے اوندا منڈا جوان ہے اونਦੀ بیٹی جوان ہے اس گھر دا منڈا جوان ہے بندے نو پتہ لگ گیا تیسرے بندے نو تو میرے نبی نے فرمایا سننا 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 وہ بندے نے کوشش کی لڑکے والا بنانے دی انہیں کوشش کی لڑکیاں بنانے دی نبی پاک نے فرمایا اس بندے نے انہاں دوواں نو ملا دیتا انہاں دی شادی کروا دی اس واسطے کہ ادھر لڑکی جوان ہے ادھر لڑکا جوان ہے اے گناہ نہ کرن چلو انہاں دا رشتہ کرا دینے ہیں انہاں دی شادی کروا دینے ہیں انہاں دا کام کلیئر کرا دینے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا انہیں کروا دی شادی انہاں دوواں دی کروا دی شادی جن نے شادی کروائی جن نے شادی کروائی اللہ ان دنیا کے نظر رحمت نہ لگے گا کل قیامت آدھے نہیں نظر اسی کہنے لے ان شادی ہو گئی تو بخاوے اسی گل بڑی بنائی مگر تانوں نہیں پتا منڈا رات نو کی کردا او سندے پہ تانوں نہیں پتا رات نو کڑی کتھے جاندی اے کام بگاڑن والے نے کہ جوڑن والے بگاڑن والے تے صدقے جاواں تواڈے گھر وچ بیماری نہ ہوے مینوں نیویں تھاں تے بٹھا لے ساڈیاں جنانیاں نہیں پسند کردی اوندا رشتہ اوندا نہ ہو جائے اوندا اودے نال نہ ہی گل کیتی سمجھ لگی ہر روز تک میرے کو کیتوں کہ حضرت صاحب کڑی نو ویکھ گئے اساں منڈے نو ویکھ گئے روٹی کھا کے تے مکر گئے انہوں مکروایا کنے او کنے مکروایا اون دے خاندان نے کڑی دے خاندان نے منڈے دے تانوں نہیں پتہ اے منڈا رات نو کی کردا ہے میں کہ رات نو سوندا ہی ہور کی کردا نہیں سمجھ لگی اور بعد تو بعد موبائل ہی ویکھدا ہورے کی کردا گل نہیں سمجھ لگی نہیں اچھی گل کرو اللہ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایت خطبے وچ پڑھی جاندی نکاح دے وچ انہاں دوواں نوں سنائی جاندی کڑی نوں تے منڈے نوں کہ ہن تہاڈا کام شروع ہون لگا جے تے دوویں گل کھری کریا جے ایک دوجے نال اس واسطے ایت رات ایک خطبے وچ پڑھی جاندی نکاح گل دی ہن سمجھ لگ گئی اور نبی پاک نے فرمایا جدوں نکاح ہو جاندا ہے سن لو تساں بھی تے کراونا ہی ہے نا بابے جڑے ترسدے ہونے گئی تسی سنتے پے سنتے ہو جے نکاح ہو گیا نبی پاک نے فرمایا نکاح ہو گیا وہ میاں بیوی آپس میں ملے انہوں نے غسل کیتا فرمایا اس غسل دے جننے قطرے بنے اللہ نے انہیں فرشتے پیدا کر میاں بیوی نے غسل کیتا یہ نویں دی گل نہیں بابیو تسی اج بھی نہ ہو گو کہ سویرے ڈاکٹر کو دوواں نوں جانا پائے گا لیکن جڑے ناتے ہو نا ان دے قطرے بن گئے اج بھی سنتے ہو میاں بیوی غسل کرن اس غسل دے جننے بھی قطرے اللہ دے نبی دی حدیث میں اپنے کو گل نہیں کر رہا اس غسل دے جننے قطرے بنے اللہ انہیں فرشتے پیدا کر فرشتے کرنگے کی نبی پاک نے فرمایا تسی تے ٹپ جاؤ بڈھی ٹپ جائے گی بندہ مر جائے گا سنتے ہو لیکن وہ فرشتے قیامت تک تواڈے واسطے دعائیں مانگتے جنہاں دی شادی نہیں ہو بندوبست کرو میں نہ کدھر مار مڑ جائے قبلہ جنہاں دی لڑکیاں جوان نے لڑکے جوان نے قبلہ بڑا بڑا تمہیں مٹیریل دے کے جا رہا ہے رشتے کرو اور آپ نظر رحمت کریں اور دن رات چلتے بیٹے اللہ کا ذکر کرو وضو ہوے یا نہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو دل دے ذکر کرنا سمجھو کہ دل دی اکھاں کھلدیاں نے دل دی میٹ اتردی ہے بزرگاں کو آیا جایا کرو اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو یہ عاجز نے بولے اس تے سانو تانوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سید عباس شاہ صاحب دعا فرماؤندے نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ اہل بیت دے خاندان ایک باری ویکھ لے وہ ایک باری ویکھ کے گناہ ثواب ہے دوجا بندہ ایک مہینہ عبادت کرے دوسرا بندہ ایک مہینہ عبادت کرے ایک بندہ سید میں ایک باری ویکھ لے حدیث پاک اہل بیت دے خاندان دے بندے کو ایک باری ویکھ لے دوسرا بندہ مہینہ عبادت کرے ایک باری ویکھن دا ثواب اون نالوں زیادہ ہے سبحان اللہ انہاں نوں منتاں کر کے لیاونے اسی سنتے پے انہاں دے
اڈے تے جا کے انتظار کرنے سے کہ یا اللہ شاہ جی ہن بھی آ جان ہن بھی آ جان ہن پرسوں انہاں میں 2 بجے تک میں ہن آیا اخیر دے آئے کوئی نہ میں کلے کھڑا ہے میں کہ چلو روح تو نہیں آوے گی میں تو سنتے پہ اسی انہاں نوں دیدار واسطے تواڈے لاونے ہیں ساڈے نال کچھ نہیں اور سنتے پہ یہ تے سید زادے یہ جے دعا منگن تے تاں بھی قبول ہے تے جے نہ منگن تے تاں بھی قبول ہے انہاں نوں ویکھ تو تاں بھی بات قبول ہے اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے دعا فرماتے ہیں آمین تجھے اکو لینا زنی زنی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اور ایک دن مجھے محبت اور معرفت میں عطا فرما جو میں میرے دوستوں کو عطا فرما مجھے سب کو ہمیں عطا فرما یا الہی ہمارے دلوں میں شکر کی خیر فرما یا اللہ کی خیر فرما پوری امت مسلمہ کی خیر فرما یا رب دین جو کچھ ہم نے پاک محفل میں سنا ہے تا زندگی کو سے دل کے ساتھ کے عمل کرنا اور ایک دن ہمارے کی برکت سے محفل پاک کی برکت سے سب کی سبیلہ کو لگنا ہماری ہمارے ماں باپ کی بخشش کرنا اور ایک دن جو بیمار ہے سے کو تندرستی عطا فرما جو بیمار ہے نیک پاکیزہ عطا فرما اس سے ہمیں بعد ان کی باتوں کو نیک بنا اور ایک دن جن کی باتیں جوان ہیں ان کے لیے نیک اسباب کرنا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما یا اللہ اس مسجد کو تاکہ ہم تبادل شاہ فرما جتنے احباب آئے یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما آمین آمین آمین